والوالدات اور مائیں یرضعن جو دودھ پلائیں اولادہن اپنی اولاد کو حولینی کاملینی وہ پورے 2 سال دودھ پلائیں لمن ارادہ ان یتم الرضاعہ اگر وہ رضاعت کی مدت پوری کرنا چاہتے ہیں وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف اور بچے کی پرورش بچے کا کھانا اور اس کا پہننا اس کے باپ کے ذمہ ہے لا تکلف نفسا الا وسعها اور کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا لا تضار والدۃ بولدها اور بچے کی ماں کو بھی تکلیف نہیں دی جائے گی ولا مولود لها بولده اور بچے کے باپ کو بھی تکلیف نہیں دی جائے گی وعلی الوارث مثل ذلك اور بچے کے حقیقی والد کے علاوہ اگر کوئی وارث ہے اسے بھی تکلیف نہ دی جائے فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا اور اگر وہ دودھ چھوڑانا چاہیں دونوں وَتُشَاوِرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا تو آپس میں مشورہ کر کے دودھ چھڑائیں اس پر کوئی گناہ نہیں وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ اور اگر تم چاہو دودھ پلوانا اپنے بچوں کو فلا جناح علیکم تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف جب تم دودھ پلانے والے کو اس کی رقم دے دو پھر فرمایا واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بما تعملون بصیر اللہ ان چیزوں کو خوب دیکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو سامعین ذی گرامی قدر رضاعت کا جو مسئلہ ہے یہ بڑا خاصیت کا حامل ہے ہمارے بہت سارے نوجوان نسل جو ہے وہ رضاعت کے مسائل سے بالکل ہی ناواقف ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا ہے کہ دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے پورے 2 سال اگر ماں دودھ پلانا چاہے اپنے بچے کو تو وہ پورے 2 سال دودھ پلائے گی پھر فرمایا کہ بچے کی دیگر جو معاملات ہیں اس کا پہننا اس کا کھانا پینا فرمایا یہ اس کے والد کی ذمہ ہے پھر فرمایا لا تکلف نفسا الا وسعها فرمایا شریعت کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتی فرمایا والد کو تنگ نہیں کیا جائے گا وہ اگر صاحب ثروت ہے اس اعتبار سے اس کو کھانے پہننے کی چیزیں کہا جائے گا اگر وہ بیچارہ ماڑا ہے کمزور ہے تو اس اعتبار سے اسے کہا جائے گا اسے تنگ نہیں کیا جائے گا پھر فرمایا کہ ماں کو اس کے بیٹے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے کہ ماں کو اس کی اولاد سے دور نہ کیا جائے پھر فرمایا کہ باپ کو بھی اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے باپ کو بھی اپنی اولاد سے دور نہ کیا جائے پھر فرمایا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ باپ کے علاوہ اگر کوئی حکمی طور پر اس کا وارث ہے تو اس کو بھی وہ بچوں کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے پھر فرمایا کہ اگر 2 سال سے پہلے میاں اور بیوی یہ آپس میں راضی ہیں مشورہ کرتے ہیں وہ 2 سال سے پہلے بھی اپنے بچے کا دودھ چھڑوانا چاہتے ہیں تو شریعت اس بات کی بھی اجازت دیتی ہے پھر اس میں آخری مسئلہ بیان ہوا ہے کہ اگر میاں بیوی باہمی مشورے کے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی اور ان کے بچے کو دودھ پلائے تو شریعت اس کی بھی اجازت دیتی ہے لیکن دودھ پلانے کی ان کو قیمت ادا کرنی ہوگی پیسے دینے ہوں گے سامعین ذی گرامی قدر آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بما تعملون بصیر جو تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے رضاعت کے جو مسائل ہیں یہ انتہائی سمجھنے والے ہیں اور اللہ رب العزت نے جو بچے کی خوراک ماں کے بدن سے رکھی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے اس کی دنیا بھر میں کوئی مثال نہیں ہے آپ دنیا کی جتنی مرضی طاقتور اشیاء بچے کو دیں وہ ایک طرف اور ماں کا دودھ ایک طرف ماں کا دودھ پلانا یہ بہت ضروری ہے بچے کی نشو و نما کے لیے اس کی صحت کے لیے لیکن ہمارے ہاں یہ اب میں ایک سائنسی اور جدید دنیاوی اعتبار سے گفتگو کر رہا ہوں آپ سے
ہمارے ہاں دودھ پلانا یہ بھی حقیر سمجھا جاتا ہے. آج کل کی مائیں بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، بلکہ وہ آج کل مارکیٹ میں دیگر دودھ اویلیبل ہیں، دستیاب ہیں. تو بھائی ڈاکٹرز کی ریسرچ ہے، اس پر تحقیق ہے. بچے کو ماں کا دودھ نہ پلانا یہ بچے کے لیے تو خطرناک ہے ہی ہے، اس کی صحت پر اثر تو ہے ہی ہے، لیکن جو مائیں بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ان کو بریسٹ کینسر کا اندیشہ ہے. سب سے زیادہ خواتین میں اس وقت چھاتی کے کینسر کے کیسز پائے جاتے ہیں، اور اس کی بیش بہا جو وجوہات وہ یہ ہیں کہ وہ بچوں کو دودھ نہیں پلاتی. اس کے علاوہ کہ ذیابیطس کی بیماری سے اگر کوئی عورت دودھ پلاتی ہے بچے کو تو وہ شوگر کی بیماری سے، ذیابیطس کی بیماری سے محفوظ رہتی ہے. جو موٹاپا دوران حمل اس پر آ جاتا ہے، اگر وہ دودھ پلاتی ہے تو وہ بھی اس کا ظاہر ہو جاتا ہے. یہ شرعی طور پر تو ایک سائیڈ ہے، شریعت کی بات تو ایک جانب ہم رکھ دیتے ہیں. سائنسی اعتبار سے، سائنسی ریسرچ، ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ اگر ماں بچے کو دودھ نہیں پلاتی تو ماں کی صحت کو بھی خطرہ ہے اور بچے کی صحت کو بھی خطرہ ہے. تو آج کل کے مسائل اس قدر جناب ہم دور اندیش ہو گئے ہیں، معاملات اس قدر عجیب ہو گئے ہیں کہ آج کل کے نوجوان حضرات ان باتوں پر توجہ مرکوز نہیں کرتے، لیکن ان پر توجہ کرنا انتہائی ضروری ہے. پھر رہے آگے رضاعت کے مسائل، کسی دوسری عورت سے اپنے بچے کو دودھ پلوانا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، بہت خاص بات ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. جب ایک عورت کسی بچے کو دودھ پلاتی ہے، حالانکہ وہ اس کا ذاتی بچہ نہیں ہے، اس عورت کی اولاد اور وہ جس کو اس نے دودھ پلایا ہے اس کی اولاد اور وہ آپس میں رضائی بہن بھائی ہیں، ان کا نکاح آپس میں نہیں ہو سکتا. یہ بات انتہائی سمجھنے والی ہے. ملک پاکستان میں 2024 میں کراچی میں ایک ادارہ قائم کیا گیا جس کو ورلڈ اپنا وومن ملک بینک کا نام دیا گیا. یہ ڈاکٹرز اور جناب گورے اس بات پر بڑی توجہ کرتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پر مائیں دودھ جمع کروائیں گی، جو بچے یتیم ہیں یا جو بچے ہاسپٹلز میں لاوارث ہیں ان کو وہ دودھ پرووائڈ کیا جائے گا. پاکستان کے علاوہ تقریباً یہ بی بی سی کی نیوز رپورٹ ہے، 700 ایسے پورے ملک، پورے اپنا دنیا میں ادارے ایسے ہیں جو اس وقت وومن ملک بینک پر کام کر رہے ہیں، یعنی عورتیں وہاں پر دودھ جمع کرواتی ہیں اور پھر وہ بچوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. 2024 میں کراچی میں بھی ایک ایسا ادارہ قائم کیا گیا، لیکن وہ علماء نے اس پر آواز اٹھائی، علماء اٹھے، علماء بولے. یاد رکھیے ہر کام جو شریعت سے ٹکرائے، جو شریعت کے مخالف ہو، جو شریعت کے بالمقابل ہو، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. اب اگر ایسا ہو جاتا، جو غیر مسلم ہیں، جو ایسے لوگ ہیں جن کا اسلام اور دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے ہاں تو رضاعت کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن قرآن اور حدیث میں رضاعت کے مسئلے پر بڑی ڈسکس کی گئی ہے، اس کو بڑی خاصیت کا جناب حامل بنایا گیا ہے. اگر ایسے ہوتا، وہاں پر دودھ جمع کیا جاتا، بچوں کو پلایا جاتا، کسی کی بھی رضائی ماں کا کسی کو نہ پتا ہوتا، تو اتنا بڑا یہ گناہ جو ہے وہ سرزد ہوتا کہ وہ جو بچے بڑے ہوتے، وہ جب ان کی شادی کا سلسلہ ہوتا تو الامان والحفیظ. علماء کرام نے اس بات پر فتویٰ دیا، اور باقاعدہ ابھی بھی آپ سرچ انجن پر جائیں، انٹرنیٹ پر جا کر سرچ کریں تو یہ مکمل اس کی تصویریں اور پوسٹیں اور ساری جو ہے وہ ڈیٹیل سامنے آ جائے گی. تو یہ ساری چیزیں ایک طرف ہیں، ٹھیک ہے، ماں کے دودھ کی بڑی اہمیت ہے، بڑی خاصیت ہے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر کام کیا جائے گا. اگر دودھ پلانا ہے کسی اور عورت نے تو باقاعدہ یہ بات ثبت کی جائے گی کہ اب یہ اس کا رضائی بیٹا ہے، اب یہ اس کی رضائی بیٹی ہے، اب اس کی اولاد کی اس کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی. اب وہ رضائی ماں بہن بن گئے ہیں، ماں بن گئی ہے، اس کا رضائی والد بن گیا ہے، اور جو اس کی اولاد ہے وہ اس کی رضائی بہن بھائی ہیں. تو لہٰذا اس بات پر بھی توجہ کرنا انتہائی ضروری ہے. آج کی اس آیت مبارکہ میں ہم نے رضاعت کے مسائل کو پڑھا، دودھ پلانے کے مسائل جو ہیں ان کو پڑھا،
اور جو موجودہ صورتحال ہے، جو ہمارے دیگر قوانین ایسے جن کا نفاذ کیا جاتا ہے، شریعت سے جن کا تعلق نہیں ہوتا، ان کے بارے میں آگاہی، اور بالخصوص جو مائیں بچوں کو دودھ نہیں پلاتی وہ اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہی ہیں، اپنے ساتھ بھی ظلم کر رہی ہیں اور بچوں کے ساتھ بھی ظلم کر رہی ہیں۔ لہٰذا اس فیشن کو ایک سائڈ پر رکھیں، دنیاوی طرز کو ایک سائڈ پر رکھیں، اور دینی، فقہی، شرعی اعتبار سے اپنے خاندان کی نشو و نما کا سلسلہ کریں، اپنے گھروں میں ایسا ماحول پیدا کیجئے کہ دین اسلام کی ترویج اور اشاعت ہو۔ آج کل ٹیکنالوجی بہت آگے ہے، جدید زمانہ ہے، جدید باتیں ہیں، جدید معاملات ہیں، لیکن جو فیصلہ قرآن اور حدیث کا ہے، جدت جتنی بھی آگے بڑھ جائے، ٹیکنالوجی جتنی بھی ترقی کر جائے، لیکن ہمارے ہاں مطلوب نظر شریعت کے احکام ہیں، شریعت کے فیصلے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مل کر دعا کرتے ہیں، خالق کائنات ماں باپ کو صحیح معنوں میں بچوں کے حقوق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، بچوں کے وہ حقوق جو دنیا میں آنے سے پہلے ہیں ان پر، وہ حقوق جو دنیا میں آنے کے بعد ہیں والدین پر، وہ حقوق جو ان کی بلوغت سے پہلے کے ہیں، اور وہ حقوق جو ان کی بلوغت کے بعد ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ کریم والدین کو یہ سارے حقوق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ طہ و یاسین۔